ایک دو دن قبل لاہور میں جامعہ نعمانیہ کے طلباء کی دستار بندی تھی جو محسن ملت قائد ملت اسلامیہ استاد العلامہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب کی سرپرستی میں عرصہ دراز سے رواں دواں ہے. تو وہیں پر دارالعلوم کے اندر جامعہ مسجد نعمانیہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، جو 2010 میں اس کو ازسر نو تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تعمیر پر ایک فیکٹری ہولڈر نے، اورینٹ فیکٹری والوں نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا اور پھر اپنا وفد علماء کرام کی صورت میں امیر المجاہدین کے پاس بھیجا. ان کی خدمت میں یہ عرض کی گئی کہ مسجد پر کافی پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور اورینٹ فیکٹری والے یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا نام جامعہ مسجد نعمانیہ ہٹا کر ہماری والدہ کے نام پر جامع مسجد، ان کی والدہ کا نام فردوس تھا، کہ ہماری ماں کے نام پر اس کا نام رکھ لیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جامع مسجد نعمانیہ یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے. اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب کے قریب جن کے مقلدین ہیں. ہم تو امام اعظم کا نام ہٹا کر امام یوسف کا نام بھی برداشت نہیں کرتے. تمہاری ماں کا نام کون برداشت کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس مسجد کا نام تمہاری والدہ کے نام پر رکھا جائے گا، تو پھر جتنے پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں وہ مجھ سے لے لیں، میں دیتا ہوں، وہ لے لو. اگر پیسہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ تمہاری ماں کا نام رکھ لیا جائے گا مسجد کا نام ہٹا کے، تو پھر تو یہ کبھی سوچنا بھی نہیں. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو قیامت تک اب اس کا نام جامع مسجد نعمانیہ ہی رہے گا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کسی یہودی کو قرضہ دیا تھا اور وعدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ پر پیسے واپس کریں گے، لیکن جب وعدہ آیا تو اس نے پیسے واپس نہ کیے اور آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر چلے گئے. جب ابھی گھر کے قریب پہنچے ہی تھے، تھوڑا فاصلہ تھا، تو آپ کی جوتی مبارک کو گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، جوتی ناپاک ہو گئی اور آپ نے اس کے گھر کے قریب جب گندگی اتارنے کے لیے جوتی کو پھینکا، زمین پر مارا تو چھینٹے اس کی دیوار پر گر گئے اور آپ سوچنے لگ گئے کہ اگر اس گندگی کو، اس نجاست کو اگر دیوار سے ہٹاؤں تو اس کی دیوار کی مٹی ضائع ہوگی، اگر نہیں ہٹاتا تو دیوار ناپاک رہے گی. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ یہودی گھر سے نکل آیا اور اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وقت پر پیسے واپس نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو الگ رہی، مسئلہ تو الگ ہے. اب یہ گندگی مجھ سے، تمہاری نجاست تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے جوتی سے اڑ کے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ گندگی اتاروں تو تمہاری دیوار کی مٹی کھرچ کر نیچے گرے گی.
اور اگر نہیں ہٹاتا تو یہ دیوار ناپاک رہے گی. جب اس نے یہ سنا نا اتنی بات, حالانکہ یہ بات تو عام بات تھی, اتنی بات اس نے سنی تو جڑی بابا جی کہنا ہے گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے, جنوں گل وچ ہور دا نظارہ ہویا نا تو یہودی پیرا گر گیا. اس نے کہا کہ بابا جی پہلے میرے دل کو پاک کر لیں, دیوار کو بعد میں پاک کریں گے. اور جس قائد کی ہم بات کر رہے ہیں اس قائد نے انہی بزرگوں کے فیض و برکات سے, انہی کے فیض سے ایک نہیں, ہزار نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیا ہے. بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں, بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں, کمبر و بولر و سلمان بنا دیتے ہیں, اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو, لاکھوں میں ایک بھی ہو گر صاحب یقین, ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگین, ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی. ایسا نہ بندے تو صدیاں بعد پیدا ہوتے ہیں نا. آپ میری پنجابی سمجھتے ہیں کہ اردو رکھوں؟ دوڑا لہجہ ہو رہے نا, میرا لہجہ شہوپور لاہور نہ ملتا جلتا ہے, جو دوڑا لہجہ ہو رہے, دوڑا انداز اور علاقائی زبان ہو رہے. آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو, لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین, ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگین. جڑے مرد دی درویشی ٹھیکریاں نو سونا کرے نا وہ تو بندے کدی کدی پیدا ہوندے نا. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ, خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین, اے تو تیری مرضی ہے نا, تو بیڑی کفر دی چاڑ یا دین دی چاڑ, دونوں راستے موجود نے. اب یہ تیری اپنی مرضی ہے, تو اپنی قلم نال اپنی پیشانی تے اپنی خوش بختی تے بدبختی آپ لکھنی ہے. تو اپنے قلم سے اب اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ. اور پاوے تو نون لیگ نہ چڑھ جا, پاوے پی ٹی اے نہ چڑھ جا, پاوے پیپل پارٹی نہ چڑھ جا, پاوے کاف لیگ نہ چڑھ جا, پاوے ساری کائنات کے لانتا چھڑ کے محمد عربی تحریک کے شامل ہو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا, من سب
نبیا من سب نبیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا 73 سال گزر گئے تو انہیں تحریکاں شامل ہو کے جماعتاں شامل ہو کے تو دین دا کی سوار لیا کہ اپنا کی سوار لیا امت دا کہڑا بھلا کر دیتا ہے کہڑی تو دین نہ وفا کر دیتی ہے بار بار کبھی نون لیگ کبھی پیپل پارٹی تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ اے تیری اپنی مرضی ہے جدھر مرضی جا اے تے دروازے کھلے ہوئے نا تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے حق نے خامہ حق نے تیری جبی اور یہ کہنا کہ جناب ساڑی جماعت سب تو اعلیٰ ہے ساڑی پارٹی سب تو اعلیٰ ہے ساڑی تنظیم سب تو اعلیٰ ہے بھائی 1000 درجے بہتر ہوئے گی لیکن میں یہ گل ضرور کراں گا کہ ہوں تو رات آ رہی ہے نا جی شعبان دی 15ویں رات باقی راتاں تے باقی راتاں جی اتنی شان اور فضائل والی رات ہے باقی راتاں تے نیک لوگوں سے دروازہ کھلتا ہے اور وہی رات دے پچھلے پیر اے جن رات آ رہی ہے 15ویں رات اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا ایک دروازہ نہیں اس کے 300 دروازے کھلیں گے اور وہ بھی شام ہوتے ہی کھل جائیں گے باقی سال کی ساری راتوں میں رحمت کا دروازہ رات کے پچھلے پیر کھلتا ہے اور اس رات میں 300 دروازے شام ہوتے ہی کھل جائیں گے باقی راتیں سال کی راتیں نیک بندوں کی راتیں ہیں اور یہ رات جو آ رہی ہے یہ گناہگاروں کی رات ہے اس رات میں پھر دعا ضرور مانگنا اے میں تینوں مشورہ دینے لگا تو نون نہیں لگنے لگ یا پیپل پارٹی نہ لگ یا کافری نہ مل یا پی ٹی آئی نہ مل عمران خان سے پیچھے جا یا نواز شریف کے پیچھے جا یا بلاول کے پیچھے جا یا گونگے چودھری کے پیچھے جا تو پھر مٹی پا مٹی پا مٹی پاؤ مٹی پاؤ اگلی گل کرو جتنا مرضی جا کم از کم میں ضرور مشورہ دوں گا یہ گل ضرور اپیل کراں گا تو پھر تو شب برات اے دعا ضرور منگنی ہے یا اللہ میدان حشر جنہوں قبریں جو اٹھیے جب سنو اپنے قائد کے نال کھڑا کر اپنے من میں ڈوب کر باجا چلا دے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پھر کم از کم اپنے لے دے میری گل ماننا تو جو نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں کافری کا ساتھ دے رہے ہیں پیپل پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں پھر میں گل کرنے دا بجانتے ہیں منا بھائی اگر تو کم از کم جس لیڈر کا ساتھ دے رہے ہیں جس لیڈر سے نال چل رہے ہیں رات بڑی فضیلتاں نہیں آ رہی ہے ویسے ہی قریب ہے پرسوں شب برات ہے جس رات لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن مجید یک بار کی نازل کیتا گیا پھر جبریل امین پاک لے کے آئے نا جی اور یہ بڑے لطف والی گل ہے جب جبریل آیت لے کر آئے تھے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آیت لے کر آئے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اور جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پر یہ آیت نہیں آنا چاہیے یہ تھا اگر یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو آیت پہلے اتری تھی وہی آیت پہلے صفحے پر ہوتی لیکن وہ آیت پہلے صفحے پر نہیں جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں چاہے عیسیٰ خیل میں کھولیں بنو میں جا کے کھولیں پنجاب کے کسی کونے میں کھولیں لاہور میں جا کر کھولیں ملک پاکستان کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے کھولیں تو قرآن مجید کی پہلی آیت وہ آیت نہیں جو اللہ نے جبریل کو دے کر پہلی بار بھیجی جو جبریل پہلی بار لے کر آئے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کے پہلے صفحے پر نہیں جب قرآن مجید کھولتے ہیں وہاں تو پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین
یہ ترتیب اللہ نے ترتیب نہیں بنائی، بلکہ قرآن مجید کی پہلی آیت جو آئی تھی وہ تو 30ویں پارے میں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ پہلے صفحے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن آیا خدا کی مرضی ہے، لیکن اب پڑھا جائے گا مصطفیٰ کی مرضی سے۔ یہ مشورہ ضرور ہے، آپ نے شب برات میں آپ نون لیگ کا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کا دیں، پیپل پارٹی کا دیں، کاف لیگ کا دیں، کسی سیاسی جماعت کا دیں، لیکن کم از کم شب برات کو ضائع مت کریں۔ جس رات اللہ کی رحمتوں کے شام ہوتے ہی 300 دروازے کھل جائیں گے، اس کی ایک ایک گھڑی جو قیمتی گھڑیاں ہیں اس کی ایک ایک گھڑی کو ضائع مت کریں۔ پھر کم از کم یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں، جب میدان قیامت ہو تو مجھے نون لیگ کے قائد کے ساتھ کھڑا کرنا۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کم از کم وہ شب برات یہ دعا ضرور مانگے، نفل نہ بھی پڑھے، عبادت نہ بھی کرے، تلاوت نہ بھی کرے، تو کم از کم یہ دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، قیامت کے میدان میں مجھے عمران خان کے ساتھ کھڑا کرنا۔ اور جو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے وہ دعا کرے یا اللہ مجھے بلاول کے ساتھ کھڑا کرنا۔ جو کاف لیگ کے ساتھ ہے وہ چودھری کے ساتھ کھڑا ہونے کی دعا کرے۔ کم از کم تم میں یہ جرت نہیں، کسی نے بھی یہ جرت نہیں کہ وہ شب برات نون لیگ کا ساتھ دیتا ہو، پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہو، پیپل پارٹی کا ساتھ دیتا ہو، کاف لیگ کا ساتھ دیتا ہو۔ کسی مسلمان میں کلمہ پڑھنے والے میں یہ جرت نہیں کہ وہ شب برات یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنے قائد کے ساتھ کھڑا کرنا۔ اگر یہ جرت ہمت ہے تو یہ تحریک لبیک کے یہ اگر توفیق حاصل ہے، یہ شرف اگر حاصل ہے تو یہ تحریک لبیک کے لوگوں کو ہے۔ ہم دعا مانگیں گے شب برات میں کہ یا اللہ میدان حشر میں ہم قبروں سے اٹھیں تو میدان حشر میں ہمیں اپنے قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء علامہ حافظ خادم حسین رضوی کے ساتھ کھڑا کرنا۔ آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور کل انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اگرچہ حافظ صاحب میرے بیٹوں کی عمر کے ہیں لیکن ہم ان کی قیادت میں اب بھی کھڑا ہونا اپنا فخر محسوس کرتے آپ کے علاقے میں بھی یہ پہلے سارا اٹک ہی تھا، اٹک کے علاقے میں آپ یہ بھی اٹک میں شامل تھا، اب تو ضلع نیا بن چکا ہے نا جی۔ ورنہ اس علاقائی ماحول میں مائیے کو بڑی اہمیت ہے۔ مائیے لوگ کہتے ہیں، مائیے کہتے ہیں نا جی، مائیے لوگ کہتے ہیں ایک مائیے نے مثلا بھائی میں حافظ صاحب نے گل کر لگا بھائی نالے ساڈا ماہی لگتا تو نالے لگتا دلاں دا جانی۔ ایک طرف وہ ہمارے قائد ہیں اور دوسری طرف وہ ہمارے بیٹوں کی عمر کے ہیں، نالے ساڈا ماہی لگتا تو نالے لگتا دلاں دا جانی۔ اور یہ بات کہنا کہ یہ ممکن کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ جسے علامہ کہتا ہے کہ یہ نیل و فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا تو نام اس کا آسماں، زیرے پر آ گیا
तो यही आसमां जमीन। कब तक हालात ऐसे रहेंगे? कब तक ये अंधेर नगरी रहेगी? कब तक ये अंधेरा छाया रहेगा? इंशाअल्लाह हम हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए हाजिर हैं, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि सहार होगी। मेहराब और मिंबर दीन भी अब हमारे तावीज़ों का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के फन्ने खिताबत का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के फन्ने निकाबत का इंतजार नहीं कर रहा, किसी नात खान के लाने दाऊदी का इंतजार नहीं कर रहा, किसी कारी की किरात का इंतजार नहीं कर रहा। आज भी दीन मेहराब और मिंबर उसी सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहा है। तो इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में अदा और दीन पर जब भी मुश्किल वक्त आया है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने अपने कायद की क़यादत में हमेशा वो सजदा हुसैनी अदा किया है। अब भी 17 फरवरी हो या 20 अप्रैल हो, हम हर वक्त एक एक लम्हा अब भी फिर भी सजदा हुसैनी अदा करने के लिए और अपने नबी अकरम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आते हैं। मुस्तफा होगा, घर घर में कुरान होगा, शरीयत का पासबा होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरद तस्लीम करेंगे। आपके बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब की इज्जत और नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी उम्मत को कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। बिहम्दिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह 17 फरवरी हो, 20 अप्रैल हो, कोई भी वक्त हो, सुबह हो के शाम हो, दिन हो के रात हो, पाकिस्तान हो के इंडिया हो, अमेरिका हो के जापान हो, हर वक्त हर कहीं हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म कर दी थी। गुजारिश ये है कि लब्बैक का माना ये है कि बंदा जब कहता है ना, ये नारा लगता है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह, इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं हाज़िर हूं। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जो खड़े हैं वो भी, जो बंदे खड़े हैं वो भी। लब्बैक का माना ये है, एक बार लब्बैक कहें तो इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं सारी जिंदगी हाज़िर हूँ। 2 बार लब्बैक कहें तो इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं दुनिया में भी और कब्र में भी हाज़िर हूँ। और 3 बार अगर लब्बैक कहें तो इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं दुनिया में भी, कब्र में भी और हश्र में भी आपके लिए हाजिर हूँ। जो मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अपने नबी के लिए हाजिर है, तो मेरी तरफ मुंह करके नहीं, मदीने के ताजदार की बारगाह में तवज्जो करके अपने हाथ बुलंद करके कहे या रसूलुल्लाह।